جو گناہ نہ کرے وہ فرشتہ ہے. توجہ چاہوں گا. جو گناہ نہ کرے وہ فرشتہ ہے. جو گناہ کر کے اکڑ جائے وہ شیطان ہے. توجہ چاہوں گا. جو گناہ نہ کرے وہ فرشتہ ہے. جو گناہ کر کے اکڑ جائے وہ شیطان ہے. اور جو گناہ کے بعد شرمندہ ہو وہ انسان ہے. اور جو گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بعد اس توبہ پر قائم رہے وہ اللہ کا محبوب ہے. اگر توبہ کرنے کے بعد اس توبہ پر کوئی قائم رہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. پھر وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے. گناہوں کی لذت تو آپ نے اختیار کی ہوگی, لیکن توبہ کے مزے بھی لے کر کے دیکھو, توبہ کی لذت بھی لے کر کے دیکھو. اور اگر نہیں پلٹتے اپنے رب کی طرف, نہیں لوٹتے اپنے رب کی طرف, رجوع اللہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ اس کو بھی قرآن نے مینشن کیا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. انابت کہتے ہیں لوٹنے کو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ, لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. اللہ اکبر, کتنا پیار اس کے اندر ہے, کتنی محبت ہے اس کے اندر, کتنی شفقتیں ہیں اس کے اندر, کہ مولا یہ فرماتا ہے میں کسی اور کا نہیں, تیرا ہی تو رب ہوں نا. آجا میرے پاس میرے بندے, پلٹ آ میرے پاس, میں تیرا رب ہوں, پلٹ آ میرے پاس. اور پھر کیا کر, وَأَسْلِمُ لَهُ, میرے حکم کے سامنے سر جھکا دے, سر جھکا دے, میرے حکم کو مان, میرے فرمان پر عمل کر. اور اگر تو یہ دونوں چیزیں نہیں کرتا تو سن لے, من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون, پھر تیرے رب کی طرف سے عذاب آئے اور پھر تیرا کوئی بچانے والا بھی, کوئی مدد کرنے والا بھی تجھے نہیں ملے گا. اس سے پہلے کہ رب تمہاری پکڑ کرے, پلٹ آؤ اللہ کی طرف اور سر جھکا دو اس کی بارگاہ کے اندر, اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. اس سے پہلے کہ اس کے عذاب کے اندر کوئی گرفتار ہو جائے اور پھر کوئی مدد کرنے والا نہ. یہ اس کا فرمان, یہ اس کا ارشاد گرامی. تو پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ رجوع اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے, عصر کے بعد دیکھا ایک بندہ بیٹھے ہوئے تھے, وقت کون سا تھا نہیں خیال, لیکن ایک بندہ دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے. پھر دوسرے دن بھی آپ نے اسی آدمی کو دیکھا بھاگ رہا ہے, ان کے سامنے سے بھاگ کے گزر گیا. 3-4 روز تک ایسے ہی اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا, ایک دن پکڑ لیا. ارشاد فرمایا تو دوڑ کے روز جاتا کہاں ہے, کہاں جاتا ہے دوڑ کر؟ کہ حضور وہ جو میرا سایہ آگے آگے ہے نا اس کو پکڑنے جاتا ہوں. میرا جو آگے آگے شیڈو ہے, سایہ ہے, میں اس کو پکڑنے جاتا ہوں. فرماتے ہیں شیڈو کو پکڑنے جا رہا ہے نا, کبھی یہ ہاتھ نہیں آئے گا, تیرا سفر بھی مکمل ہو جائے گا, لیکن کبھی تو شیڈو کو, سائے کو پکڑ نہیں سکے گا. رخ الٹا کر لے, سورج کی طرف کر لے, سایہ پیچھے ہوگا تو آگے چلتا چلا جائے گا, سایہ پیچھے ہوگا تو آگے چلتا چلا جائے گا. حضرت مولانا روم نے اس واقعے کے بعد جو سبق دیا وہ سبق یہ دیا, تو خدا کی طرف بڑھ, دنیا تیرے پیچھے چلتی رہے گی. تو خدا کے پیچھے چل, اس کے فرمان پر عمل کر, دنیا تیرے پیچھے چلتی رہے گی. ہم سب کے پیچھے دوڑتے ہیں, اللہ کے فرمان کی طرف چلنے کو تیار نہیں. اور اس کی شان کریمی کا عالم کیا ہے, جو اس کی طرف چلتا ہے نا اس کو وہ گرنے بھی نہیں دیتا, اس کو وہ گرنے بھی نہیں دیتا. تمثیل سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے. ایک ننھا سا بچہ جو کھڑا نہیں رہ پاتا,
ماں کی آرزو ہوتی ہے میرا بچہ چلے، لیکن ماں اسے کھڑا کر کے چھوڑ نہیں دیتی، ایک دو قدم پکڑ کے چلاتی ہے، ایک دو قدم پکڑ کے چلاتی ہے، پھر جب وہ خود سے چلنا تھوڑا سا شروع کرتا ہے نا، تب بھی ماں ایسے نہیں چھوڑ دیتی۔ توجہ چاہوں گا، آپ اس ننھے سے بچے کے تصور کو یاد کیجئے، آپ کے گھر بھی بچے ہوں گے نا، تھوڑا سا سوچئے، اب جب ماں اپنے بچے کو چلانا چاہتی ہے تو پیچھے نہیں آگے چلاتی، تو ماں اپنے ہاتھ کو پھیلاتی ہے، آ بیٹے آ بیٹے، بچہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے، بچہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا ہے، ماں ہاتھ پھیلا کر موجود ہے۔ اے ماں تو ہاتھ پھیلا کر کیوں اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے؟ تو ماں جواب دے گی میرا بچہ کمزور ہے، میری طرف آ رہا ہے نا، تو میں نے ہاتھ اس کے لیے پھیلا دیا تاکہ یہ گرنے نہ پائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم کمزور ہیں، جب اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ کی رحمت بھی گرنے نہیں دے گی، ہمیں سہارا عطا فرما دے گی۔ بڑھو تو صحیح اس کی طرف، اور حدیث قدسی ہے جو ایک بالش پڑتا ہے اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے تیار ہے، لیکن ہم سب طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف بڑھو۔ اور پھر بربادی کا علاج بتا دیا کہ اگر کوئی مسلمان برباد ہو رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کھویا وہ اسے مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے، اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بچ جائے، تو ایک ضابطہ عطا کیا، ایک ضابطہ، اور اس ضابطے کے سلسلے میں آیت بعد میں پیش کرتا ہوں، آپ کو صرف ایک شعر کے ذریعے سمجھا دوں کہ وجہ بربادی کیا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ ہم نے دوسروں کے طریقے اختیار کر لیے، نقال بن گئے، لیکن مصطفیٰ پیارے کے سارے طریقے ہم نے چھوڑ دیے، اور بچپن سے اپنے بچوں کو اس طریقے کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہر ماں کہتی ہے اپنے بچے کو بیٹا ذرا ٹاٹا کہہ دے، بیٹا ذرا بائی بائی کر دے۔ کوئی فی امان اللہ نہیں سکھاتا، کوئی خدا حافظ نہیں سکھاتا، کوئی فی امان الرسول نہیں سکھا رہا۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اگر حضور ہمارے ہو گئے تو اللہ کی رحمت ہماری ہو جائے گی۔ اس کو قرآن میں اللہ نے مینشن کیا ہے۔ میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میرے لاڈلے بننا چاہتے ہو، تو آؤ تمہیں ایک نسخہ بتا دو۔ اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے بہت خاص بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، چہیتے بندے ہیں، تو تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا۔ میرے پاس تو ایک ضابطہ ہے، اگر اس ضابطے پر تم نے عمل کیا تو میں تمہارے گناہوں کو بھی نہیں دیکھوں گا، گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محبوب تم کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، فَاتَّبِعُونِي، میرے طریقے پر چلو، میرے راستے پر چلو، میری پیروی کرو، اور میرے امتیوں سن لو، اگر تم میرے راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آج میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بدلتے ہوئے عالمی حالات کے اندر ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور دے رہا ہے، اس رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس رب سے
اپنے تعلق کو مضبوط کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نعمتیں دے کر چھینتا کب ہے؟ یوں ہی نہیں حالت بدلتا. توجہ چاہوں گا، وہ اگر کسی کو مالداری دے دیا تو مالداری چھینتا نہیں ہے، کوئی ریزن ایسا آ جاتا ہے جس سے وہ چھین لیتا ہے. کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے جس سے وہ چھین لیتا ہے. اسی کو قرآن نے منشن کیا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا یہاں تک کہ بدل ڈالیں ہم اپنے آپ کو. یعنی اگر اللہ نے دولت دی، ہم نے عیاشی میں خرچ کرنا شروع کیا، دولت دی جوے کے اڈے پر خرچ کرنا شروع کیا، اقتدار کیا کمزوروں پر ظلم کرنا ہم نے شروع کیا، تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ وہ چیزیں چھین دیتا ہے کہ اب یہ اس نعمت کا اہل نہیں ہے. تو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہم سب چیزیں کھوتے چلے جاتے ہیں. اس کا ایک ہی سولوشن ہے، اللہ کی طرف آؤ اور جس کام کا اس نے حکم دیا اس پر عمل کرو. اب ایک آخری بات عرض کرتے ہوئے، دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. بہت سارے ہمارے بہت سربراہ آوردہ افراد بھی یہاں پر موجود ہوں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. تو کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی ہے، یاد رکھیے گا، کام کرنے والے کی قدر کرو. کیا کہا ہے؟ بولیے. کام کرنے والے کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں. کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کریں. اور یہ پیغام میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو دینا چاہوں گا. اے میری قوم کے نوجوانوں، اپنے اوقات کی قدر کرو، اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو برباد نہ کرو. رات کو 4 بجے تک آٹو پر بیٹھ کر، چوراہے پر بیٹھ کر گپ شپ اور فضول کاموں کے اندر اپنے وقت کو مت گزارو. اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے تو میرے کریم نے ضابطہ عطا فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جو فالتو اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو وقت کی قدر کرو، فضول کاموں سے بچو، اچھے کاموں کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرو.